ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر شفقت حسن کے ساتھ کرونری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ کی. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ کیبج کی بات ہو رہی تھی، اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیکل ریکارڈ جو کہ ہمارے ہاں اتنی حفاظت سے نہیں رکھتے مریض، دل کے معاملے میں کتنا اہم ہے؟ دوسری بات یہ کہ ایسے ہی مریض کیونکہ یہ عمر کے انتہائی حصے میں ہوتے ہیں، تو بہت حد تک امکان ہوتا ہے کہ کوئی اور معاملہ ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے ان کو سرجری کی ضرورت پڑے یا کسی چھوٹے موٹے پروسیجر سے گزرنا پڑے یا ان کی دواؤں کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے. ایسے میں یہ کتنا اہم ہے کہ وہ اپنے سرجن کے پاس واپس آئیں، مشورہ کریں کہ وہ اس طرح کے پروسیجر سے گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے. جی، میڈیکل ریکارڈ تو نو ڈاؤٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت کم ہاسپٹلز ہیں جہاں کہ ہر پیشنٹ کا ایک پراپر ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے جو کہ ہر دفعہ ڈاکٹر کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. تو میں ہر مریض کو یہ کہتا ہوں کہ آپ 10-15 روپے خرچیں اور ایک فائل خریدیں اور جو آپ کو سلپ ملتی ہے آپ اس میں لگاتے جائیں. ٹھیک ہے، اسپیشلی آپریشن کے بعد جو آپ کو ڈسچارج سمری اور آپریشن کا کاغذ ملا ہے وہ ضرور لگا کے رکھیں. اور اسی طرح ہر دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ٹیسٹ کراتے ہیں وہ آپ لگاتے رہیں. آدھے ڈاکٹر تو ایسے ہوتے ہیں کہ آدھے مریض تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ واپس آتے ہیں اور اپنی دوائی کی پرچی نہیں لے کے آتے اور کہتے ہیں جی وہی دوائی کھا رہا ہوں جو آپ نے دی تھی. میں کہتا ہوں بھئی میں تو دن کے 15-20 مریض دیکھتا ہوں، مجھے ہر ایک پہ یاد تھوڑی رہتا ہے کہ میں نے کس کو کیا دوا لکھی ہے. جی وہ کہتے ہیں وہ تو ہم لائے نہیں، تو پھر تو وہ ایک طرح کا ٹرپ ہی ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مریض اپنا ریکارڈ خود رکھیں تاکہ ہر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان کو بھی دکھا سکیں کہ میرا یہ آپریشن ہوا تھا یا میری یہ سٹینٹس ڈلی ہوئی ہیں. کیونکہ ہر جو فردر ٹریٹمنٹ یا اگر کوئی فردر آپریشن کی ضرورت ہوگی تو اس میں اسپیشلی یہ خون کو پتلا کرنے والی دوائی، یہ پلاویکس اور ایسکارڈ جو ہے، ایسپرن جو ہے، یہ بند کرنی ہوگی. اب اس میں آپریشن کے بعد کچھ عرصے کے لیے دوائی بند کرنا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، مگر سٹینٹس کے بعد دوائی بند کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں تو سٹینٹ کے اندر خون جم سکتا ہے اور مریض مر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سٹینٹس کا ریکارڈ رکھنا اور اپنے ڈاکٹر کو بتانا کہ مجھے یہ والے سٹینٹ اس جگہ ڈلے ہوئے ہیں بہت ہی ضروری ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی مریض ہو وہ اپنا ریکارڈ ایک فائل میں 10-15 روپے کی کوئی سی فائل لے کر مینٹین کر کے رکھے اور جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس یا اسپتال جانا ہو تو وہ فائل اٹھا کے ساتھ چل پڑے. ورنہ لوگ جو ہیں وہ پرچیاں کوئی اس جیب میں ڈالی ہوئی ہے، کوئی اس میں ڈالی ہوئی ہے، کوئی تھیلے میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی گر گئی ہے، تو وہ کسی طرح وہ ریکارڈ ضائع ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کے لیے اس کا نقصان اتنا مریض ہی مسئلہ اٹھاتا ہوتا ہے کہ وہ صحیح علاج نہیں کر سکتا اور نقصان الٹیمیٹلی مریض کا ہی ہوتا ہے. تو اسپیشلی یہ جو سٹینٹس والے مریض ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ اپنا ریکارڈ رکھیں اور وہ دوائیاں اپنی جو ہے اگر بند کرتے ہیں تو اپنے کارڈیولوجسٹ اور اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر بند نہ کریں، کیونکہ اس سے تو ان کی جان کو خطرہ پڑ سکتا ہے. انفیکٹ باہر بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ریگولرلی دوا نہیں لے سکتے ان کو سٹینٹس نہیں ڈلوانے چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے کہ سٹینٹس کے بعد دوائیاں چھوڑنا خون کو پتلا کرنے والی. کیونکہ کسی بھی اسپیشلی جو نئے سٹینٹس ہیں دوائی والے، ان میں تو کسی بھی وقت دوا بند کرنے سے، کئی سال بعد بھی دوا بند کرنے سے اس کے اندر خون جم سکتا ہے اور اس سے بہت سیریس بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان امراض کو اور اس طرح کی سرجری کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ پیغام یہی میں دینا چاہوں گا کہ ہارٹ ڈیزیز انفارچونیٹلی مطلب ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری لائف سٹائل جو ہے وہ غلط طرف جا رہا ہے. ہماری خوراک خراب ہو رہی ہے، ہماری ایکسرسائز کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کو مطلب پورے ملک کو ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. دوسری چیز علاج کے طرف سے میں یہ کہوں گا کہ انجیوگرافی کے بعد صحیح مشورہ لے کر علاج کروائیں کہ سٹینٹس اور سرجری ایک دوسرے کا نعم البدل نہیں ہے. مطلب جن لوگوں کو
آپریشن یا بائی پاس سے فائدہ ہوتا ہے ان کو بائی پاس ہی کروانا چاہیے، اور جن لوگوں کو سٹینٹ سے فائدہ ہوگا ان کو سٹینٹ ضرور ڈلوا لینے چاہیے. مگر یہ کہنا ڈاکٹر کو جا کے کہ جی مجھے آپریشن سے بچا لیں، صرف مجھے سٹینٹس ڈال دیں، میں نے آپریشن کرانا ہی نہیں ہے، آپ سٹینٹس ڈال دیں، اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اور جن لوگوں کو بائی پاس کرانا چاہیے، بائی پاس ایک بہت اچھا علاج ہے. اس سے آپ کے نہ صرف آپ کی تکلیف دور ہوتی ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچتے ہیں، اور آپ کے دل کا فنکشن جو ہے وہ پریزرو رہتا ہے، اور لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی زندگی لمبی ہوتی ہے. اگر آپ نامکمل علاج کرائیں گے سستے والے سٹینٹ سے اور غلط ریزن سے سٹینٹس ڈلوا لیں گے تو اس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو مزید ہارٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اور لانگ ٹرم میں بہت کافی نقصان خطرناک ہو ثابت ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. شکریہ جی مجھے بلانے کا. ناظرین، پروگرام کے اختتام میں جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا ہی بہتر نہ ہو کہ انسان کو اس طرح کے علاج کی ضرورت نہ پڑے. اس کے لیے ہم سب کو مل کر ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کے انداز کو تبدیل کریں، اور کھانا پینا زندہ رہنے کے لیے کریں، نہ کہ زندہ رہیں کھانے پینے کے لیے. دوسری اہم چیز جو میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں فزیکل ایکٹیویٹی میں کافی کمی واقع ہوتی جا رہی ہے. ایک بچہ جب بڑھنے کی عمر میں ہوتا ہے تو توجہ ہوتی ہے اس کے اکیڈمکس پہ، لیکن اس کی فزیکل ایکٹیویٹی یا اسپورٹس کے اوپر والدین کی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی، نہ اس چیز کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ایک غلط طریقہ کار ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے یا جب وہ اس ایج میں داخل ہوتا ہے جہاں پر اس کو اپنے جسم کے بارے میں اویئرنیس ہونے لگتی ہے، تو وہ جم جانے لگتا ہے یا بہت زیادہ ہیوی ایکسرسائزز کو اپناتا ہے. ایسے میں یہی کہوں گا کہ ایکسرسائز ہمیشہ وہ اپنانی چاہیے جو آپ ریگولرلی کر سکیں اور ایک طویل عرصے تک کر سکیں، نہ کہ وہ جو آپ جوش میں آ کے کرنا تو شروع کریں لیکن ہفتے یا مہینے کے بعد آپ اس کو نظر انداز کرنے لگیں، یا کوئی بہانہ بنا کر آپ اپنے آپ کو اس سے بچانے لگیں کہ نہ اتنا وقت ہے آپ کے پاس، یا فزیکلی آپ اس قابل نہیں رہے کہ آپ اس چیز کو مینٹین کر سکیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایکسرسائز ہمیشہ لائٹ سٹارٹ کی جائے، اور وہ سٹارٹ کی جائے جو آپ ریگولرلی اپنائے رکھ سکیں ایک طویل عرصے تک. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.